الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کلاس کے آخر میں انشاءاللہ ایک دعا سیکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ نماز کے اذکار میں سے شامل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے تو اتحیات پڑھنے کے بعد، یعنی اتحیات اور درود شریف پڑھ لینے کے بعد 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئے، اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یعنی امر کے صیغے کے ساتھ حکم ہے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ اور یہ 4 چیزیں کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت طلب کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دوسری چیز ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی حفاظت کو طلب کرو۔ تیسرا ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اس کی آزمائشوں سے اللہ کی پناہ کو حاصل کرو۔ اور چوتھی چیز ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں اور ان سے ہمیں 4 باتیں بھی پتہ چلتی ہیں عقیدے کے حوالے سے۔ پہلی چیز کہ آخرت کے اوپر ایمان، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان۔ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ کورس ابھی جاری رہے گا تو آتی رہے گی، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ عقل پرست منکرین حدیث، جو یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ان کا وجود ابھی موجود نہیں ہے، ان کا بھی وجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہوگا بعد میں یہ تخلیق کی جائیں گی، تو ان کی یہ بات سراسر باطل ہے، غلط ہے۔ جنت اور جہنم آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ کو طلب کرو۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہم نے سیکھا۔ دوسرا ومن عذاب القبر، کہ قبر کے اندر جو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اس سے اللہ کی حفاظت کو طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش کے اندر حفاظت فرمائے اور عذاب قبر سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، دنیا میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور موت کے وقت بھی فتنہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فتنے میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ جو زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور حسن خاتمہ اللہ سے مانگو تاکہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو۔ اور چوتھا ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ دجال ایک شخص ہے، یہودی ہے، جو قیامت کے قریب آئے گا۔ علامت قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسے قتل کرنے کے لیے، تو نزول عیسیٰ علیہ السلام اور یہ امام مہدی علیہ السلام اور یہ دجال، ان سب کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کی کلاسز کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ ہماری کلاس مکمل ہوئی، ایک دعا بھی سیکھی ہم نے۔ یہ دعا کے اندر 4 باتوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ فقہائے کرام کے نزدیک اس دعا کا پڑھنا واجب ہے، حالانکہ جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے۔ خیر یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، بات طویل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیں، اس کی بہت زیادہ ترغیب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اندر اتحیات میں اتحیات پڑھ لینے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا لازم پڑھیں۔ اس کے بعد جو دعائیں اور مانگنی ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس دعا کو پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد باقی کی دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ کلاس الحمدللہ مکمل ہو گئی، تو آپ کو ایک ایکٹیویٹی دے رہا ہوں کہ آج ہم نے اللہ کی توفیق سے کلاس کے اندر سورہ ابراہیم کی 4 آیات پڑھیں اور حدیث برا بن عازب کا مطالعہ کیا اور ایک یہ دعا سیکھی۔ تو جو آج ہم نے کلاس کے اندر سیکھا ہے نا، یہ اپنے گھر کے اندر لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے ان سے کہیں چلے ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہم نے کلاس میں کیا سیکھا۔ پھر انہیں بتائیں کہ ہم نے جو نا یہ 4 آیتیں سیکھی سورہ ابراہیم کی، ان کا ترجمہ پڑھیں، ان کے سامنے آیات پڑھیں، اور پھر حدیث برا بن عازب کے بارے میں بتائیں، اس دعا کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سیکھنے کے مراحل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب انسان ایک چیز دیکھ لیتا ہے تو کسی حد تک اسے وہ یاد رہتی ہے، وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک دیکھنا بھی ایک سیکھنے کا عمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطالعہ کرنا۔ اسی طریقے سے سن لینا، کانوں سے سننا، یہ بھی سیکھنے کا عمل ہے، اس سے بھی کچھ حد تک انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کا تذکیہ کرنا، اس کو بار بار ریمائنڈ کرنا، اس کو یاد کرنا اور دوسروں کو بتانا، اس سے اور پکا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ دروس سنے اور ان کو جو ہے نا وہ جو میں نے چیزیں بھیجی ان کو دیکھا، قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھا اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو بتائیں گے انشاءاللہ، تو یہ چیزیں ذہن کے اندر محفوظ رہیں گی اور ہمیں یہ چیزیں یاد رہیں گی۔ تو
تو اس کو لکھ بھی لیں گے تو اور بہت زیادہ جو اچھا رہے گا. تو یہ سیکھنے کے مراحل ہیں انشاء اللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.